السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی 4 آیتیں پیش کروں گا، 10 تا 13۔ انشاءاللہ تعالی ان آیات میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی تربیت کے معاملے میں چند ضروری احکام نازل فرمائے ہیں، جسے ہر مسلمان عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ان کا جو رشتہ ہے وہ ہے اصل میں بھائی بھائی۔ یہاں پر خونی رشتہ مراد نہیں ہے، کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا یا ماں باپ کہلانا، یہ رشتہ بظاہری بھائی بہن کا تو ہوتا ہے، لیکن کلمے کی بنیاد پر جو اصل رشتہ ہے وہ ہے ایمان سے جڑا ہوا رشتہ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو رشتہ ہے ایمان والوں کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ ہے بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، جسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اب ان کے درمیان میں جب کبھی کوئی تنازع ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، نفرت کا ماحول ہو جائے، تو پھر یہ ضروری احکام دیے جا رہے ہیں کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو تم اپنے ان 2 بھائیوں کے درمیان میں فوراً صلح کرا دو، میل ملاپ کرا دو۔ یہ دشمنی ایک ایسی چیز ہے جتنی تاخیر کریں گے آپ اتنی دشمنی میں شدت پیدا ہوگی۔ 2 افراد کی دشمنی جا کے 2 گروپ کی ہو جائے گی، 2 فرقوں کی ہو جائیں گی، جماعتوں کی ہو جائیں گی، یا پھر 2 الگ الگ گروپوں کی ہو جائیں گی۔ اور پھر جب یہ دشمنی لامتناہی اگر طویل برقرار رہی تو پھر یہ جو ہے نا برسہ برس چلتی ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں 100 سال تک دشمنی چلتی رہتی تھی۔ اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ جب کبھی اگر ایمان والوں کے درمیان میں اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے کسی بات میں، کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، تو پھر دوسرے ایمان والوں کو چاہیے کہ فوراً ان کے آپس میں، ان کے درمیان میں صلح کرا دینا۔ صلح کرا دینے سے دشمنی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب کبھی 2 افراد کے بیچ میں دشمنی ہوتی، آج ہمارے خاندان ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اچھے خاصے خاندان میں لوگ آتے، یہاں کی شکایت وہاں کرتے، وہاں کی شکایت یہاں کرتے، اور دوریاں پیدا ہو جاتی، دشمنیاں ہو جاتی، خاندانیں ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں ہمارے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، 2 افراد کے درمیان میں جو ہے صلح کرانے کا حکم ہے۔ یا تو اب آپ دیکھیے، جمعہ جب آتا ہے تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 فرقوں کے درمیان میں جنگ چل رہی ہے، 2 جماعتوں کے درمیان میں جنگ چل رہی ہے، مسجد سے مسجد کا ٹکراؤ، اسپیکر سے اسپیکر موڑا جا رہا ہے۔ اب ان کے درمیان میں کون صلح صفا کریں گا؟ آج جو مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے، آج جو ذلت اور خواری ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ٹوٹ کے بکھر گیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، یہ جھگڑے بحث مباحثے میں تنازع مت کھڑا کر لو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور پڑ جائیں گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، مسلمان جہاں جہاں ہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے امت مسلمہ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ کس لیے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو جو ہے
بہترین امت بنا کے مسلمان کے پیٹ میں پیدا کر کے آپ کو دنیا میں لایا ہے اللہ تعالیٰ. کس لیے؟ بہترین امت. کنتم خیر امت، تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے، تم کو مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ اخرجت للناس، تم کو دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا. دوسری جماعتیں، دوسرے مذاہب جو دین سے دور ہے، گمراہی میں مبتلا ہے، ان کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. تم نمونہ بننا ہے. اللہ کے رسول دیکھیے آپ کس کے لیے نمونہ تھے؟ جب مبعوث ہوئے ہیں مکے میں، اس وقت تمام کفار مکہ کے سامنے ایک بہترین نمونہ تھے. قرآن گواہی دیا ہے. کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق بہت بلند ہے. کیوں؟ جب آپ کے اخلاق بلند ہیں گے تو پھر دوسرا شخص جو ہے نا دعوت قبول کرے گا. جب آپ کو جب نمونہ بنا کے پیش کیا گیا دوسری قوم کے لیے، دوسری جماعتوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو پیش کیا گیا. اور پھر کیا تھا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے آپ بہت نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر تنخو ہوتے، جھٹ خفا ہوتے، غصے والے ہوتے تو یہ مجمع آپ کے پاس سے چلے جاتا تھا. اللہ کے فضل سے آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. نبوت کب ملی؟ 40 سال میں. 40 سال تک جو ہے آپ مکے کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان ایک بہترین کیریکٹر، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ رہے. آپ ہر معاملے میں، تجارت میں، لین دین میں، ازواجی زندگی میں، خرید و فروخت میں، ہر معاملے میں آپ جو ہے نا کفار مکہ کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہیں. اخلاق کے سب قائل تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے لیے آپ کو نمونہ بننا ہے. اب اس کے بعد کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے، پھر ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنیں. اسی لیے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پیٹ میں. کیوں؟ خالی کھائے پی لے، نماز روزہ کر لیے، گھر چلے گئے، ختم. بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر. آج جو غیر قوم کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہمارے مسائل میں، چھوٹے موٹے مسئلوں کو میں مسجدوں کو بانٹ لے کے خوش ہو گئے ہیں اور یہ سمجھ رہی، ہر فرقہ یہ سمجھ رہا میں جنتی، باقی کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب دوزخی. یہی ہے، ہر ایک سے پوچھو یہی کہہ رہا ہے. ذرا آئیے قرآن نکالیے، دیکھیے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. قرآن بیان کر دیتا ہے. حکم ہو رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ. جب کبھی مسلمانوں کے درمیان میں چھوٹی موٹی بات میں بھی اگر تنازع ہو گیا، تیسرا فرد جانا اس آگ کو بجھا دینا، ورنہ یہ آگ پھر اور گھیر لے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر ایسا ملاپ کریں گے، ہر شخص چاہتا نا کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے. رحم کا فارمولہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. من لا یرحم لا یرحم. جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس کے اوپر اللہ بھی رحم نہیں کرتا. ہر انسان چاہتا کہ جو ہے نا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، تمام غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن یہ انسان کسی انسان کی ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ یہ چاہتا کہ سب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے. یہ فارمولہ ہے، اگر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اب اس کے بعد حکم ہو رہا ہے، دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. قوم سے مراد ایک خاندان، ایک فریق، ایک طبقہ، ایک جماعت. یہ ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا جس فرد کا، جس جماعت کا، جس طبقے کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا اب برا ہے، آنے والے وقتوں میں وہ اچھا ہو جائے، نیک بن جائے. قرآن یہی کہہ رہا ہے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا آنے والے دنوں میں توبہ کر کے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے. یہ مذاق اڑانے کی جو بات ہوتی ہے، آج ہمارے پورے جو ہے
گھروں میں بھی یہی حال ہے، باہر بھی یہی ہے، چبوتروں پہ بھی یہی ہے. 1 سے 4 جہاں پر افراد بیٹھ گئے، دوست احباب بیٹھ گئے، تیسرے چوتھے کا مذاق برابر. یہ خاندان ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے. دیکھیے آپ، سماجی برائیاں ہیں. مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. پھر وہ مذاق جا کے کیا ہو جاتا؟ ہنسی مذاق میں آج جتنے بھی جو خاندانیں ٹوٹ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہی، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہی ہے ہنسی مذاق، چھچوراپن، کسی کی توہین کر دینا، انسلٹ کر دینا. مت اڑاؤ. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں. جب گھر میں ماں باپ خود بچوں کو رکھ لے کے جو ہے نا دوسرے خاندانوں کا مذاق اڑائیں گے، تو پھر وہ بچے کیا تربیت حاصل کریں گے؟ وہ بھی یہی کریں گے. ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک مدرس ہوتے ہیں، اور بچے جو ہے، ماں باپ کیا ہے؟ ٹیچر ہے، ایک مدرسہ ہے. یہاں آپ جو سکھا رہے ہیں بچے وہ نہیں سیکھتے، آپ جو کر رہے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. آپ سکھانے سے نہیں سیکھتے. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا مت دو. اور وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. کسی کا نام برا رکھ دو، کوئی کنڈا ہے تو کنڈا، لنگڑا ہے تو لنگڑا، کوبڑا ہے تو کوبڑا. اس قسم کے اور بھی نامہ ہے. یعنی انسان کو چڑھانے کے لیے کئی نامہ رکھتے ہیں. حکم ہو رہا ہے ایک بہترین تم امت بننا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. لہٰذا ایک ایک بات کے اوپر نکیر کرتے ہوئے سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ کسی کو تانے دو اور نہ کسی کے برے نام رکھو. کیوں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اب تم ایمان لا لیے، اب ایمان لانے کے بعد تمہارا نام کسی بھی برائی میں نہیں آنا. آج نکال کے دیکھ لیجئے، آپ اخبار دیکھ لیجئے، یوٹیوب دیکھ لیجئے، چینلوں کو دیکھ لیجئے. مسلمان پیسے لے کے بھاگ گیا، مسلمان قتل کر دیا. آج جو ہے 1 مہینے میں حیدرآباد میں کم سے کم 30 قتل ہو رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں، اخبار بھرے پڑے ہوئے ہیں. اتنا بڑا تلنگانہ، ان کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. ہمارا ہی ہے، لڑائی جھگڑے مارم پیٹی کے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب نام نہیں آنا، نہ زنا میں آنا، نہ چوری میں آنا، نہ قتل میں نہ آنا، کسی برائی میں تمہارا نام نہیں آنا. کیوں؟ اب تم ایمان لا لیے. ایمان لانے سے پہلے جو تم کرتے تھے کر لیے، ہو گیا. اس سے اسلام بدنام نہیں ہوتا. جو کرنا ہے کر لو، اسلام سے نکل جاؤ کر لو. لیکن ایمان لانے کے بعد تمہارا نام ایمان اسلام سے جڑ گیا ہے. اب تمہاری بدنامی نہیں اسلام کی ہوں گی. محمد ایسا کہہ رہا، عبداللہ ایسا کہہ رہا، فلانا ایسا کہہ رہا. کون بدنام ہو رہا ہے؟ مسلمان. آج جو ہے کسی غیر مسلم کے پاس جا کے اسلام پیش کرنے کے لیے ہمارے علماء اور ہمارے مبلغین شرما رہے ہیں. ایک نان مسلم کو ایک مسلم جو ہے قرآن دیے ہیں نسخہ، بولے ہیں یہ آپ پڑھیے. وہ نان مسلم پڑھا، وہ 1 سال کے بعد لا کے واپس کر دیا. بولے یہ میں تمہارے کو دے دیا پڑھنے کے لیے. وہ کیا کہہ رہا ہے سنیے آپ. یہ میں پڑھا، پوری پڑھا، بہترین کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی دنیا میں کتاب ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی مجھے یا میری قوم سے زیادہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے. آپ کی قوم جتنے اس میں باتیں لکھی ہوئے ہیں اس کے خلاف ہے. یہ آج ہمارا وتیرہ ہے. کیا منہ لے کے بولیں گے آؤ اسلام قبول کرو؟ آئے دن ہم لوگ مرڈر کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ بھی آ جائیے، ایک کمی ہے آپ کی، یہی بولنا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد خبردار تمہارا نام کسی طرح کوئی برائی میں نہیں آنا. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب اس کے بعد بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، جو ہو چکا. اگر اس کے بعد بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو وہ ظالم ہے، ظالم. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. دیکھیے آپ ظالموں کا کیا ٹھکانہ ہے. وَمَا مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ جہنم. جہنم ہے ظالمین کا ٹھکانہ. اب اس کے بعد حکم ہو رہا ہے، دیکھیے آپ. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو بہت سارے بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اسم. بہت سارے بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ ہے.
بدگمانیاں کیا ہے؟ دیکھیں آپ، الطیرۃ شرکن بولے ہیں، بدگمانی بدشگونی شرک ہے، کسی کے بارے میں برا ظن رکھنا، برا سوچنا، یہ گناہ ہے۔ وہ کہاں سے پیسہ لا رہا، اتنا جلدی کیسا ترقی کرا، آج اس کے گھر میں کیا، یہ تمام کی فکر ہم کو رہتی ہے۔ مسلمان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی گھر آیا، پہلے اس کے متعلق جو ہے نا بدگمانی شروع کرتے ہیں، یہ کس لیے آیا ہوں گا، کیا کئی کے لیے آیا ہوں گا، کچھ منگنے کے لیے آیا ہوں گا، یا خام اگر آ کے ویسا ہی بھی چلے گیا، اس کے بعد کچھ جھگڑا بھی ہوا تو کچھ ڈال کے چلے گیا، لڑائی جھگڑا ہو رہا، کیا کرایا تھا گی، کیا ہے گی، کیا ڈالا گی۔ ہمارے گھر یہی ہے۔ اس بدگمانی سے بچو، انا بعض الظن اسم۔ اس کے بعد ہے ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ انسان جو ہے کسی کی ٹوہ میں لگنا برا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کسی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ غیبت جو ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی جو مثال دیے ہیں، ساری قرآن میں کوئی دوسری اس کی مثال یا جو ہے نا نظیر نہیں ملتی۔ اس کی کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ کھانے والا، غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا، وہ بھی مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ وہ کس لیے دیے یہ تمثیل؟ اس لیے کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ اس وقت مدافعت نہیں کرتا، اس کا گوشت کھانے سے اٹھ کے اپنی مدافعت بچاؤ نہیں کر سکتا، لہذا جو غائب ہے، غیبت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ تم جو ہے وہ بات جو اس کے سامنے بولنے سے جو ہے نا ڈرتے ہو، وہ بات پیچھے بولنا غیبت ہے۔ اور جو انسان آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اگر آپ 50 الزامات بھی لگا دیے تو وہ مدافعت نہیں کرتا۔ جس طرح مردہ نہیں کر سکتا ویسا یہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیبت کرنے والا اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس معاملے میں اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، دیکھیے توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کئی جو ہے نا سارے انسان جو ہے وہ سب کے سب ایک مرد ایک عورت کی پیداوار ہے، یعنی مرد سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور عورت سے مراد حضرت حوا ہے۔ تم سب ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے، تمہاری جنس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر ہم نے تم کو الگ الگ قبائل میں، الگ الگ قوموں، اس میں خاندانوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ کس لیے بانٹا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، صرف یہی حکمت عملی ہے کہ تمہاری ایک پہچان ہو جانا ہے، چاہے وہ کوئی قبیلہ ہو، یا آپ شیخ ہے، آپ پٹھان ہے، آپ سید ہے، آپ حبیب ہے، یا جو کچھ بھی ہے، یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے۔ یہ کوئی اعلیٰ یہ اپنے آپ کی پیدائش کا اعلیٰ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا جو تقویٰ ہے، تمہاری جو پرہیزگاری ہے، وہ تم کو مکرم بناتی ہے، معظم بناتی ہے، وہ تمہارے کو اونچا رکھتی ہے۔ کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ جو ہے نا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے نا کوئی نہیں۔ آج ہمارے پاس خاندانوں میں یہی ہے، ہم سید ہیں، سید ہے تو کیا، ہم سید جو ہے نا دوسروں کو بیٹی نہیں دیتے، دوسرے لوگ سید کی بیٹی کو نہیں کرتے، سید ہے تو پورے لوگ نہیں۔ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول حجۃ الوداع میں فرمائے کوئی بھی عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے، کالے کو گورے پر نہیں ہے، الا یہ کہ تقویٰ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں یا تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے، بلکہ عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر انسان کو معظم کرا ہے، مکرم کرا ہے، اور اگر اس کے پاس تقوی نہیں ہے، وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی شہر میں پیدا ہونے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ پھر جو ہے نا اولئک ہم شر البریہ ہے،
سب سے بدترین ہے انہیں. تو لہٰذا جو ہے نا یہ جو آیتیں تھے، یہ 4 آیتیں، یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ مسلمان ہیں، ان جو برے صفات ہے اس سے بچ کر زندگی گزارنا ہے. یہ خبائث ہے، اس سے بچنا ہے تاکہ ہم دوسری قوم میں جب دین اسلام پیش کرنے جائے تو اس سے ہم پاک رہیں. اگر یہ صفات لے کے جائیں گے تو پھر اس سے اسلام بدنام ہوگا. یہ انسانی تربیت کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سورہ الحجرات کے 4 آیتیں ہیں، آپ نکالیے، دیکھیے، پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم کو توفیق ملے گی، ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو اسلام پر چلنے اور اسلام کے اصولوں کا پابند بنائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.